سامعین السلام علیکم۔ سامعین آج میں آپ لوگوں کو قرآن کے دوسرے پارے سیکول کے رکوع 10 کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اور جب آپ لوگوں سے آپ کے شہر حرم میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں خاص طور پر قتال کرنا جرم عظیم ہے، اور اللہ کی راہ میں روک ٹوک کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرم یعنی کعبہ شریف کے ساتھ جو لوگ اہل کرتے تھے ان کو ان سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک فتنہ پروازی کرنا اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ جاری ہی رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے تم پر قابو پاوے تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دے، اور جو آدمی تم سے دین اسلام سے پھر جاوے اور اسی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا اور جہاد کیا، ایسے لوگ رحمت خداوندی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ مغفرت اور رحمت فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور آپ سے شراب اور کفار کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں بہت بڑا گناہ ہے، اسے ترک کرنا چاہیے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے جتنا آسان ہو۔ اللہ کی راہ میں ایک کام کو صاف صاف فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات سوچ لیا کرو۔ اور لوگ آپ سے یتیم بچے کا حق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے ان کے ساتھ رعایت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم ان کے اوپر خرچ کرو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسے دوزخ کے انگاروں کو پیٹ میں بھرنا، اور اگر اللہ چاہے تو تم کو مصیبت میں ڈال دے، کیونکہ اللہ پاک زبردست حکمت والے ہیں۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں سے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورتیں چاہے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو 1000 درجہ بہتر ہیں۔ کافر عورت سے تم کو اچھی معلوم ہوں گی وہ لونڈیاں جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ عورتوں کو کافر مردوں سے نکاح مت کرنے دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان مرد بہتر ہے کافر مرد سے، کیونکہ وہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، اور اللہ پاک جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں اپنے حکم سے، اور اللہ پاک اسی واسطے آدمیوں کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ سامعین، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا قصہ اسلام کے متعلق بیان کر رہی ہوں، غور کریے گا۔ محمود غزنوی کا زمانہ تھا اور ان کے دربار میں ایک نوجوان شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ، میں کچھ دنوں پہلے حج کے لیے گیا تھا، میرے پاس کچھ قیمتی ہیرے تھے جو کہ میں نے ایک پوٹلی میں رکھ کے شہر قاضی کو دے دیا تھا کہ اسے امانت کے طور پر رکھے، اور جب میں حج سے واپس آؤں تو یہ پوٹلی مجھے میری امانت واپس کر دے۔ لیکن جب میں نے اس پوٹلی کو حج سے واپس آ کر لیا اور اسے کھولا تو دیکھا اس میں ہیرے کی جگہ کنکر بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ میرا حل کیجیے، آخر اس میں سے میری امانت جو ہیرے کے طور پہ تھی قاضی سے پوچھیے کہ وہ کیا ہوئی۔ بادشاہ غزنوی نے قاضی کو بلایا اور پوچھا تو قاضی نے کہا کہ حضور، جیسے اس نے مجھے پوٹلی دی تھی میں نے اسی طرح اسے یہ پوٹلی واپس کیا ہے، مجھے نہیں پتہ اس میں ہیرے تھے یا پھر کنکر تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس بات کا جواب 3 دن کے بعد اسی دربار میں دوں گا۔ بادشاہ نے 3 دن کے بعد سب کو آنے کے لیے کہا، اور جب وہ گدی سے ہٹنے لگے محمود غزنوی تو انہوں نے اپنی گدی کو اپنے تلوار سے چاک کر دیا اور وہ چلے گئے۔ جب صبح ان کے سپاہی دربار میں آئے، دیکھا کہ بادشاہ کی گدی پھٹی ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ 3 دن کے لیے تو دربار ملتوی ہے،
تب تک ہم لوگ ان کی گدی کو صحیح کرا سکتے ہیں، ورنہ بادشاہ ناراض ہوں گے۔ انہوں نے بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک درزی کو بلایا اور دکھایا کہ کیا تم اسے رفع کر سکتے ہو؟ درزی نے کہا ہاں۔ درزی نے ان کی گدی کو اس طرح بنا دیا کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہی تھی کہ کہاں سے یہ پھٹی ہے یا چاک کیا گیا تھا اسے۔ پھر کیا تھا، جب بادشاہ نے اپنی گدی کو دیکھا تو سپاہیوں سے دریافت کیا، یہ تو میں اپنی تلوار سے خود اس دن پھاڑ کے گیا تھا، اسے کس نے صحیح کیا؟ سپاہیوں نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا حضور کہ آپ نے اس گدی کو پھاڑا ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں نے ایک درزی کو بلا کر اسے آپ کے ڈر کی وجہ سے رفع کرا دیا، ہماری گستاخی معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ہم اس درزی سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ درزی آیا، بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ، کچھ مہینے پہلے کیا یہاں کے شہر قاضی نے تمہارے پاس کوئی پوٹلی دی تھی؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس آئے تھے، انہوں نے وہ پوٹلی دی، کہا اس میں سے سارے ہیرے مجھے دے کر جیسے یہ سلی تھی اسی طرح پھر اس میں کنکڑے ڈال کر سل کے اسے پھر ویسا ہی کر دو۔ تو اس درزی نے بتایا کہ میں نے اس طرح کر دیا، اس کے لیے قاضی نے مجھے اچھی رقم ادا کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلاؤں گا اور یہ بیان دینا۔ قاضی کو پھر بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ تم اپنا جرم قبول کر لو کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ قاضی اپنی باتوں پر ڈٹا رہا، کہنے لگا نہیں، جیسے اس نے مجھے دیا تھا اسی طرح میں نے واپس کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی بھی وقت ہے، ابھی تو میں نے تمہیں اکیلے میں بلایا ہے، بعد میں ایسا نہ ہو کہ بھری دربار میں تم کو سب کے سامنے رسوا ہونا پڑے اور تم کو میں پھانسی بھی دے سکتا ہوں۔ وہ اپنی باتوں پر قاضی اڑا رہا، اس نے کہا کہ نہیں، جیسے اس نے مجھے پوٹلی دی تھی میں نے اسی طرح واپس کیا ہے اور میرے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، بادشاہ نے بھری دربار میں اس نوجوان کو بھی بلایا جس کے ہیرے تھے اور قاضی کو بھی بلایا اور کہنے لگے قاضی اب بھی وقت ہے کہ تم اپنا جرم قبول کر لو۔ پھر بھی وہ اڑا رہا۔ بادشاہ نے اس درزی کو بلایا، درزی نے اس کے خلاف گواہی دی۔ پھر کیا تھا، درزی کی اس گواہی اور درزی کو دیکھ کر یہ قاضی تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اسے پھانسی کے تختے پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس سے بہت معافی مانگنے کو کہا اور یہ نہیں مانا تھا۔ سامعین، اس قصے کا بیان کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی اللہ پاک سے ہم جتنے بھی گناہ ہم لوگوں نے کیے ہیں اس کے معافی مانگ لیں گے تو اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن جب حشر کے میدان میں ہمارے ایک ایک گناہ کھل کھل کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت اللہ پاک ہمیں نہیں معاف کرے گا اور عذاب دوزخ میں ڈال دے گا۔ سو ابھی بھی وقت ہے، ہم سے جو بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہوئے ہیں ہم سب کو اپنی غلطیوں پہ معافی مانگنا چاہیے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ سارے بندوں کے تمام گناہ خطا غلطیوں کو معاف کرنے ہی کے لیے اس رمضان المبارک کو بنایا ہے۔ اس پاک مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ اس بادشاہ والا حال ہو کہ جب ہم کو موقع ملا تھا معافی مانگنے کا تب تو ہم نے مانگا نہیں، حشر کے میدان میں ہم کتنا بھی روئیں گے چلائیں گے اللہ ہمیں معاف کر دو، اس وقت اللہ پاک معافی نہیں دیں گے۔ اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب مومن مومنہ کی خطاؤں کو معاف کرے اور ہم سب کو جنت الفردوس